मैं सोच रहा कि वो बच गया। कोई वीडियो अच्छी लगी है शेयर कर देती है। फेसबुक ऐसी है सोशल मीडिया, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਿਸਟਲ ਸਾਰੇ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 20,000 ਦਾ। ਕਿੱਥੋਂ? ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਕਿਤੇ ਕੋਲੋਂ? ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਇੱਕ ਬਟਨ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਗੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 26-27 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਚਲਾਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਰੋਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ 8 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, 7 ਤੋਂ 8। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੇਨਰ ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਰਫ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਸਾਊਦੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕੁਝ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। इसराइल ਨੂੰ तस्लीम करना मुसलमानों का काम नहीं सर। फिर ये शख्स कहता है कि उसने इमरान खान को कत्ल किया, उसकी अपनी ज़ाती वजह है। लेकिन बहरहाल इस मुलजिम का, जो कि इस इंतहाई अहम केस का मुलजिम है, इसकी इस अंदाज से तशहीर, इसकी तस्वीर, इसके बयानात, इसकी तमाम चीज़ें जिस अंदाज से सामने आ रही हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स के लिए, किसी भी तहकीकाती एजेंसी के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। आपके शायद इल्म में हो, इससे पहले जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं दुनिया में, मिसाल के तौर पे हमने हालिया सालों में देखा है, लंदन में वाक़यात हुए हैं जिसमें कि राह चलते हुए लोगों पर चाकू से हमला किया, जिसमें कि मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए हैं। मगर इन तमाम वाक़यात के मुल्ज़मान का ना नाम, ना तस्वीर, ना शक्ल, ना कास्ट, ना रंग, किसी किस्म की कोई मालूमात ना मीडिया देता है, ना पुलिस किसी सूरत में उसे शेयर करती है। मुलजिम की पहचान, उसकी तमाम मालूमात जो है वो इंतहाई खुफिया रखना किसी भी एजेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल होता है उसकी तहकीकात के लिए, और फिर उसके मुकदमे को अदालत में पेश करने के लिए इस तमाम मालूमात का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम होता है। लेकिन जिस अंदाज से इस मुलजिम की तशहीर की जा रही है, इसने कई सवालों को जन्म दिया है। बहरहाल एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात भी है कि 30 घंटे हो गए इस वाक़े को, अभी तक इसकी FIR दर्ज नहीं हुई। इस सिलसिले में कुछ तनाज़ात हैं जो शायद अभी रिज़ॉल्व होने बाकी हैं, मगर बहरहाल इस मामले की तहकीकात इंतहाई ज़रूरी है, और जिसमें कि इस बात को जानना बड़ा ज़रूरी है कि क्या वाकई इस शख्स ने अपनी ज़ाती बुनियाद पे, ज़ाती वजह से इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, और उसने उनको कत्ल करने की एक बहुत ही मज़मूम कोशिश की है, और बाल बाल बच गए इमरान खान। इस पूरी सूरत हाल में ये बात अपनी जगह है कि इमरान खान इससे पहले कह चुके थे कि उन पर इस किस्म का, उनके ख़िलाफ़ कत्ल की मुबैना साजिश की जा रही है, और उसे किसी भी इसी किस्म के शख्स पे मजहबी जुनूनी को बताते हुए उस पर उसको लागू कर दिया जाएगा। अब ये तमाम चीज़ें हैं, और इस पूरे पस मंज़र में इमरान खान का बयान बहरहाल बहुत अहम है जो उन्होंने 24 सितंबर को दिया था, जिसमें उन्होंने इस ख़दशे का इजहार किया था, बल्कि उनके बकौल एक साजिश है जिसमें कि उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है, और उसके बाद उस कत्ल के मुलज़िम को इसका जो एक मजहबी जुनूनी साबित किया जाएगा। ये बात उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते कबल अपने एक जलसे में की थी। अब बहरहाल ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस है, इसके बहुत ही दूररस असरात हैं, इसने पूरे मुल्क को, क्या पूरी दुनिया में इसने सनसनी फैला दी इस इम्पॉर्टेंट केस ने। बहरहाल एक ये कातलाना हमला है जिसमें ये बात भी बहुत ही, तमाम माहिरीन ये कहते हैं कि ये नामुमकिन है कि एक शख्स का ये हमला है। इमरान खान खुद कहते हैं कि, और इमरान खान के साथ ट्रक पे मौजूद कुछ और लोग भी कहते हैं कि एक और फायर भी आया जो कि करीबी बिल्डिंग की छत से किया गया था। जब ये फायर नीचे से हुआ तो दूसरी जगह भी, और जितने लोग ज़ख्मी हुए, तमाम जो सूरत हाल वहाँ पर है वो इस बात का इशारा कर रही है कि शायद ये किसी एक शख्स की फायरिंग नहीं थी। मगर ये एक बहुत ही एक्सपर्ट मामला है, और ये एक बहुत ही तजुर्बेकार इन्वेस्टिगेशन इसके लिए ज़रूरी है, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन इसके लिए ज़रूरी है। इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान से रिटायर्ड हुए हैं, बहुत ही नामवर, बहुत ही उम्दा ऑफिसर रहे हैं, सरबराह रहे हैं सिंध पुलिस के, और DGFI रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स की हैं। डॉक्टर कलीम इमाम हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। एज एन इन्वेस्टिगेटर आई एम श्योर, और एज ए सीजनड और बहुत ही एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर, आपको दिलचस्पी होगी, इतना अहम वाक़या है, कितना अहम केस हुआ है, तो आपकी इनिशियल ऑब्जर्वेशंस क्या थी जैसे ही ये केस हुआ, और जिस अंदाज से बताया गया कि एक मुलजिम है, उसने ये फायर किया है, और फिर इतने लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं, और मुख्तलिफ़ अतराफ़ से ज़ख्मी हुए हैं, फिर वो मुलजिम TV पर आ जाता है, उसका इतराफ़ी बयान, और फिर एक आ जाता है, फिर दूसरे आ जाता है, वो मुसलसल मुलजिम जो है वो टेलीविज़न पर आवाम से मुखातिब नज़र आया। एज एन इन्वेस्टिगेटर आपके लिए क्या आपकी सोच थी, और आपकी क्या
کنسرنز ہوں گی یہ سب چیزیں دیکھ کے. تھینک یو کامران صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام کے لیے، تھینک یو ویری مچ. کامران صاحب، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں ان میں شروع سے ہی اتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک شک و شبہ سے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب اسی واقعہ کو دیکھ لیں آپ کے جب یہ ہوا ہے، اور سب سے پہلے تو میں اسی پہ آ جاؤں گا جو آپ نے بات کی کہ یہ نالائکی ہے یا کرمنل نیگلیجنس ہے یا واقعی میں کسی نے ہیک کیا ہے، کہ یہ کس طرح ویڈیو آ گئی ہے باہر. اب تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور یہ ایون کنفیشن سٹیٹمنٹ اگر آپ میجسٹریٹ کے سامنے بھی لیتے ہیں اس کو بھی کئی جگہ سے آپ کو کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے، فورنسک ایویڈنس دیکھتے ہیں، انڈیپینڈنٹ وٹنس، ٹیکنالوجی اور بہت سی چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہاں ایک ایسا بیان آ گیا ہے، ایک بیان پھر دوسرا بیان. پہلے بیان کو چلیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے شاید اس کمرے میں موجود ہوں، یہ پھر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو بھی اہلکار ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. دوسری بات یہ دوسرا جو آیا ہے یہ عجیب وہ ہے کہ ساری تفتیش جو ہے وہ جسے آپ کہیں خراب، یا اب اس کو کون مانے گا؟ اب تو یہ ایڈمیسیبل ہی نہیں رہی ساری باتیں. اور یہ ہیک ہوا ہے، یہ ایکچولی لیک کیا گیا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جیسا کہ میں نے عرض کیا میرے اپنا ایکسپیرینس ہے، میں نے مثال دی مثال کے طور پہ انگلینڈ کی، کہ جہاں پر یہ نائف اٹیکس ہوئے تھے اور 2 3 4 واقعات ہوئے تھے اور پورے UK میں، یورپ میں اس سے سنسنی پھیل گئی. لیکن مجال نہیں ہے کہ ملزم کی شکل تو دور کی بات ہے، اس کا نام، اس کی کاسٹ، اس کا رنگ، اس کی نسل، کوئی چیز 3 4 دن تک جو ہے وہ پولیس نے نہ نکلنے دی نہ آنے دی. اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تمام SOP ہے، چاہے امریکہ ہو چاہے دوسری جگہ ہو، کہ ملزم کی گفتگو، ملزم کی بات، ملزم کا بلکہ شناخت تک کی جو ہے بہت شدت سے تحفظ کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے اس کا افشا ہو جانا جو ہے وہ پورے کیس کو فنا کر دیتا ہے. تو یہ تو انبلیویبل صورتحال ہے، اتنا بڑا کیس ہے اور وہ لائیو ملزم جو ہے وہ عوام سے، قوم سے خطاب کر رہا ہے. ہمارے انٹیریئر منسٹر سے زیادہ اس نے پریس کانفرنسز کر دی. بھائی یہ تو جو بھی اس نے بات کی ہے کامران صاحب، ابھی تو ساری ان ایڈمیسیبل ہو جائے گی اور ساری چیزوں کو ڈاؤٹ میں ڈال دیا. دوسرا کامران صاحب SOPs موجود ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا، کہ آپ نے سامنے لانی ہے اور لوگوں کو کنونس کرنا ہے. دیکھیں پولیس کا کام ہے انویسٹیگیٹ کر کے عدالت میں ثابت کرنا ہے جا کے، اور وہاں تاکہ جج اس کا فیصلہ کر سکے کہ پروسیکیوشن از گڈ انف کہ اس کو سزا ملنی چاہیے کہ نہیں چاہیے. پاکستان میں 1-2 بڑے اچھے کام ہوئے ہیں، مثلا ریپ کے کیسز میں اور چائلڈ ابیوز کے کیسز میں سپریم کورٹ کی اب رولنگ ہے، ہم نام تک نہیں لے سکتے، تصویر نہیں دکھا سکتے. اسی طرح آپ لوگوں کی بڑی کاوش ہے کہ جو بلڈ سینز دکھائے جاتے تھے، ریمپیج دکھایا جاتا تھا ٹریزر میں، وہ بھی ختم ہو گیا. یہ ایک بہت ہی انوکھی چیز ہے، لیکن ماضی میں بھی اس قسم کی انوکھی چیزیں ہوتی رہی ہیں. کامران صاحب چیزیں اس لیے خراب ہوئی ہیں کہ جو چیز خراب ہوتی ہے اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ تحقیق نہیں ہوتی، اور پھر جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں ملتی. لیسنز لرن کوئی نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، ایک اور اہم پہلو ہے، اس میں آپ اپنی ایک ایکسپرٹ اوپینین، ایکسپیرینس رائے دیجیے گا کہ یہ لوگ بہت زیادہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹرک پہ لوگ ہیں انکلوڈنگ عمران خان صاحب، دوسرے لوگ، وہ کہتے ہیں کہ یہ لون اسیلنٹ نہیں تھا. یعنی کہ جس طرح سے فائر ہوا ہے، جتنے ڈائریکشن سے فائر ہوا ہے پرہیپس، اور جتنے لوگوں کو لگا ہے، جس انداز سے لگا ہے، تو یہ ایک آدمی کا کام نہیں ہے کہ جس نے کہ ٹارگٹ کیا ہو. آپ کے اپنی کیا پرائم فیشیا کیا رائے ہے؟ دیکھیں کامران صاحب، جو فیئر اوپینین ہے وہ یہ کہ تفتیش ہونی چاہیے، اور تفتیش کے بعد ساری یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. جس طرح میڈیا، سوشل میڈیا، ٹویٹر اور جتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ سارے لوگوں نے تفتیش کو خراب کر دیا. لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ ہوا کیا ہے. دیکھیں میری اپنی رائے یہ ہے کہ جب تک تحقیقات نہیں ہوتی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. ہو سکتا ہے 1 سے زیادہ ہو سکتے 2 سے 3 ہو، 4 ہو سکتا ہے سیلف ڈیفینس میں بھی فائرنگ ہوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی لوگ وہاں ہوں. ہم کسی چیز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. لیکن فیئر بات یہ کہ تحقیق تو کریں، معلوم تو کریں، فیکٹس تو معلوم کریں، اور اتنا لاجیکل ہو کہ سب کو کنونس ہو کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا ہے. یہ سب اسپیکولیشن چل رہی ہے اور ہر شخص جو اپنی بات کر رہا ہے، اور اس کی کمرشل امپورٹنس ہے یا کوئی پولیٹیکل مائلیج لینی ہے یا کوئی موٹیویٹڈ سیف گارڈ لینا ہے، یہ تو تفتیش کو خراب کرنے کی بات ہے. دیکھیں ایک اتنے بڑے لیڈر پہ حملہ ہوا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے، ہم تو کسی نتیجے میں نہیں پہنچتے. اس میں وکٹم ہے اتنے ہائی پروفائل ایکس پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان. آج ان کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، انڈاؤٹڈلی وہ پاکستان کے موسٹ پاپولر
پولیٹیشین ہیں ان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ایسے اس قسم کا ایک سین بنایا گیا ہے کہ اس کی بیسس پہ اس کا تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ کیا کوئی بڑی کانسپریسی تو نہیں تھی، یہ کسی قسم کی کوئی ایک بڑی کانسپریسی تو نہیں تھی، اس شخص کے پیچھے کیا تھا، اس کے پیچھے موٹیو کہاں سے، اس کے بعد گن کہاں سے آئی، اور پھر ہم نے جو اس کے گھر سے اور تمام جگہوں سے معلومات کیا ہے وہ کوئی ریلیجس آدمی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں، نماز بھی نہیں اس نے کبھی پڑھی یا جاتا تھا نماز کم از کم نماز پڑھنے کے لیے. تو اس کی تو ایک بڑی واسٹ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. بالکل انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے، لیکن کامران صاحب ابھی تک تو پرچہ ہی نہیں درج ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پروونس جو ہے بغیر چیف سیکرٹری کے چل رہا ہے، اور ہم یہ بھی خبر سن رہے ہیں کہ شاید آئی جی پنجاب کے بارے میں بھی ان کی ریزرویشنز ہیں، ان کو ہٹا دیا جائیں. تو میرا خیال ہے اگر یہ ہوا تو پھر تو اٹ ول بی این ہیڈ لیس پروونس کہ جہاں سربراہی کوئی موجود نہیں ہے. اور اتنا بڑا کیس ہے، ٹیم مقرر ہونی چاہیے، ایمانداری سے اس کی تفتیش ہونی چاہیے. بہت اچھے افسر ہیں پنجاب پولیس کے پاس، آئی جی پنجاب خود فیصل شاکار بڑے ایک نامور افسر ہیں، ابھی یو این میں ان کی سلیکشن بھی ہوئی ہے ایز اے پولیس ایڈوائزر. آپ اس سے اندازہ لگائیں. تو گیو ہم اے چانس، لیٹ ہم انویسٹیگیٹ اینڈ لیٹ اٹ کم. ہم سب جاننا چاہیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کلیم امام، سابق انسپیکٹر جنرل پولیس، پاکستان پولیس سروس کے بہت ہی عمدہ ریٹائرڈ آفیسر ہمارے ساتھ تھے، اپنی ماہرانہ رائے دے رہے تھے. ملزم نوید کون ہے؟ یہ مغبوط الحواس شخص جس نے کہ عمران خان پر قتل کا اعتراف کیا ہے، اور اس حوالے سے عجب عجیب اس نے دعوے کیے ہیں. اس کی معلومات ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی. ہم اس کے علاقے میں گئے اور ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ اس سلسلے میں وہاں پہنچے. لیاقت انصاری کی خصوصی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. وزیر آباد کا اللہ والا چوک سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک علاقہ ہے جسے قصبہ ہے، جسے سودرا کہا جاتا ہے. یہ سودرا کے ایکسچینج چوک میں اس وقت ہم موجود ہیں. ملزم نوید جو ہے یہ اس کا علاقہ ہے، یہاں بچپن سے وہ یہاں پر رہ رہا تھا اور یہاں پر ہی اس کا گھر تھا. ملزم نوید ولد بشیر یہ اس کا گھر ہے. پولیس نے اس گھر کو اب سیل کر دیا ہے، اور اس گھر میں جو اس کی فیملی کے ممبر تھے ان سب کو اپنی حراست میں انویسٹیگیشن پرپس کے لیے لے لیا ہے. نوید کا بھائی جو ہے وہ بھی یہیں پر اسی گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے، یہ اس کے بھائی کا گھر ہے. اسے پتا تھا کہ اب یقینی طور پر پولیس کی کارروائی ہوگی، تو اس کا بھائی یہ گھر بند کر کے خود سے چلا گیا. ہمیں جاننا ہے کہ نوید کس کریکٹر کا مالک تھا، کیا اس میں صفات تھیں، کیوں وہ اتنے اہم اور اتنے بڑے اقدام کے لیے مجبور ہوا. تو اہل علاقہ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جی السلام علیکم. ایک ملزم نوید جو ہے جس نے عمران خان کے کنٹینر پر حملہ کیا تھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ یہ کوئی نہیں بھائی صحیح سن ٹھیک ٹھاک ہن، پتہ نہیں کیوں اسی تے اندر ہن، سانو تو پتہ ہی نہیں آیا. نہیں کبھی یہ پہلے بھی لڑتے جھگڑتے تھے؟ نہیں اسی تے کوئی نہیں ویکھیا ہے. مذہبی رجحان رکھتا تھا؟ نہیں ٹھیک سی، باہر گئے اسی ہوں آیا سی، کدی آئے گئے نہیں نہ. بس السلام علیکم وعلیکم السلام. تے اچھے اخلاق سن انہاں دے. تو یہ کیا کوئی سیاسی رجحان بھی رکھتا تھا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ؟ نہیں کوئی نہیں سانو بھائی پتہ، ساڈے نال تے صحیح اخلاق سن، محلے چ کوئی ایڈا نہیں سی ہے. یہ ایک محلے دار خاتون جو کہ ہمسایہ ہی تقریباً بنتا ہے، 6واں 7واں گھر ہے ان کا. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس نے یہ ایسا واقعہ کیوں کیا، محلے میں اس کی کوئی اس طرح کی ریپیوٹ نہیں تھی. مزید لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نوید سے آپ کا کتنا پرانا تعلق ہے؟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ اچھا یعنی پرانا لنگوٹیا ہے آپ کا. ਲੰਗੋਟੀ ਹੈ. کبھی اس کو اسلحہ استعمال کرنے کی ٹریننگ لیتے دیکھا آپ نے؟ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਸਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ. آپ سے کبھی ذکر کیا تھا کہ وہ عمران خان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ. ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਰੱਖੀ ਆ ਹਨ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ. ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਜਿੰਜ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿੰਜ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਇੰਜ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ. ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ. ਇਹਨੇ یہ بات اس نے آپ سے کتنے دن پہلے کہی؟ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਨਾਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੋਣੀ. اس کے بھائی کس سیاسی جماعت کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ ਇਹਦਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ. ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ. کل والے جلسے میں ہی ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਪੇ ਮਾਰਦਾ ਸੀ. ਉਹ سپورٹر ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ. کوئی سیاسی رجحان رکھتا تھا کہ جلسے جلوسوں میں جاتا ہو؟ ਕਿਸੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ. نماز وغیرہ پڑھنے ریگولر جاتا تھا؟ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ تھا. اچھا اچھا آدمی تھا. تو یہ فائرنگ کی کیا وجہ؟ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ. کوئی غریب تو نہیں تھا کہ پیسے لے کے کر دیا ہو؟ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ اتنا ਗਰੀਬ بھی نہیں تھا. اچھا گھر تو ان کا اچھا لگ رہا ہے. ہاں گھاٹی بہرحال بھائی جو سارے چنگے ہیں، یہ بھی چنگا تھا. کوئی کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتا تھا؟ نہیں ہم نے نہیں سنا. جو اس کے بھائی سن نا وہ عمران خان کے نال سن سارے.
वो इस किस्म का आदमी तो नहीं था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ है। हम तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये कोई किसी सियासी जमात को पसंद करता था? नहीं, कोई पता ही नहीं, कदी किसी नाल कोई एडा बैन खलोनी नहीं होता, कोई गल ही नहीं, कोई बात नहीं, मतलब मोटरसाइकिल ते आया लंघ गया है। इसकी कोई सियासी वाबस्तगी सामने नहीं आई बाकायदा तौर पर। और दूसरा, अगर आप ये कहें कि मजहबी जनूनियत है, तो वो भी आपको भी अहले इलाका से पता तो चला होगा कि मजहबी की तरफ इसका कोई खास रुझान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा वो स्टेप ले गया एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ। ये अकेले नहीं वो कर सकता, ये बात कंफर्म है। उसके पीछे उसका बैकग्राउंड कुछ ना कुछ उसका है ज़रूर। अहले इलाका से बातचीत करने के बाद जिस नतीजे पर पहुंचे हैं उसके मुताबिक जो नवीद है वो अहले इलाका की नज़रों में तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी बदस्तूर ये सवालात उठ रहे हैं कि अगर पूरा इलाका ये बात नहीं जानता कि नवीद ने कभी भी इलाके में असला इस्तेमाल नहीं किया, कभी उसे असले का उसके पास असला नहीं देखा, तो ये आखिर उसने ये ट्रेनिंग कहाँ से ली और उसे असले के इस्तेमाल की महारत कहाँ से मिली। कमर्शियल ब्रेक वो वाक़या जिसने पूरे मुल्क में एक सनसनी फैला दी है। पूरे मुल्क में सियासी जो जारी इश्तियाल है, जो इंतशार है, जो एक फसादी कैफियत है, जो अफरा तफरी की सूरत हाल है, उसमें मज़ीद ख़राबी पैदा की है। अब ये मुल्क और हमारी पूरी सूरत हाल किस रुख पे आगे बढ़ रही है। आज सिलसिले में इमरान खान ने अपना खिताब भी कर दिया है, दोबारा उन्होंने कहा है कि वो लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे। बज़ाहिर लगता यह है कि वक्त देना चाहते हैं, अगर इसका कोई मफाहमती मुज़ाकराती हल निकल आए। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं, उसका एक बहुत ही उम्दा सियासी तज़किया देंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मुजीबुर रहमान शामी।